نیاز فتح پوری کی تنقید نگاری۔ تعارف۔ نیاز فتح پوری ایک رومانوی نقاد تھے جنہیں جمالیاتی اور تاثراتی مکتب فکر سے وابستہ کر کے بھی دیکھا جاتا ہے۔ نیاز ایک فکشن نگار، سیاسی مبصر، قدیم شاعری کے فن کے ماہر، ایک لائق مدیر، مذہبی عالم اور بلا مبالغہ اپنے دور کے ایک بڑے دانشور تھے۔ ادب، زندگی اور مذہب کے تعلق سے انہوں نے جتنے سوالات اٹھائے، مختلف امور پر جس ضبط اور ارتکاز اور دل جمعی کے ساتھ بحث کی اور بہر لحاظ بے باکی اور بلا خوفی کا ثبوت فراہم کیا، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ نیاز کا ذہن قاموسی تھا اور ان کی حیثیت بحر العلوم کی تھی۔ نیاز نے شاعری کے فن پر جا بجا اظہار خیال کیا ہے۔ فارسی اور اردو شاعری کی تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ مغرب کی ادبی اور تنقیدی تاریخ کا بھی کسی قدر علم رکھتے تھے۔ ان کا ذہن بیدار تھا، خبر رکھنے اور خبر میں رہنے، قدامت پسندوں کو چھیڑنے، روایات اور رسوم کو شک کی نظر سے دیکھنے اور نئے تصورات قائم کرنے کی طرف ان کا ذہن ہمیشہ سرگرداں رہا۔ ماہنامہ نگار کے وہ مدیر تھے اور اکثر شروع سے آخر تک وہ انہی کی تحریروں سے بھرا ہوتا تھا۔ نیاز نے تنقیدی اصول بھی بنائے، نظری تنقید بھی کی اور عملی تنقید کی بڑی عمدہ مثالیں بھی پیش کی۔ کشادہ ذہن رکھتے تھے۔ ذہن کی یہی کشادگی ان کی تحریروں کا خاصہ ہے۔ ان کی نظر میں شاعری ذوقی اور وجدانی چیز ہے اور اس کا بنیادی مقصد لطف و انبساط مہیا کرنے کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے۔ نیاز عقل کے مقابلے میں جذبہ و وجدان کی قدر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن اکثر ان کے تجزیوں میں معروضیت بھی پائی جاتی ہے۔ محض تحسین ہی کو انہوں نے شیوا نہیں بنایا، اکثر و بیشتر جرح سے بھی کام لیا، جس کے باعث بعض نقاد انہیں ایک جارح نقاد کا نام بھی دیتے ہیں۔ سبق کا مقصد۔ نیاز فتح پوری کی تنقید کا کینوس وسیع ہے۔ انہوں نے نظری اور عملی دونوں قسم کی تنقید کی ہے۔ تنقید کے علاوہ بھی ان کی بہت سی حیثیتیں ہیں، لیکن ہمارا مقصد محض ان کی تنقید کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے۔ طلبہ درجہ ذیل معلومات حاصل کر کے نیاز فتح پوری کے تصور شعر اور تصور نقد کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ نیاز فتح پوری ایک رومانوی نقاد، نیاز فتح پوری اور جذبہ و احساس کی نمائندگی، شاعری ذوقی اور وجدانی چیز، نیاز فتح پوری کا تصور نقد، نیاز فتح پوری کی ذہنی کشمکش۔ نیاز فتح پوری ایک رومانوی نقاد۔ نیاز فتح پوری ایک رومانوی نقاد ہیں۔ رومانوی نقاد خوش ذوق اور خود پسند ہوتا ہے۔ وہ روایت سے انحراف کرتا ہے اور نئی روایتیں خلق بھی کرتا ہے۔ خواب سازی میں اسے طمانینت ملتی ہے۔ کلاسیکیت سے زیادہ نو کلاسیکیت کی تعقل پسندی اور اصولوں کی جکڑ بندی کے خلاف احتجاجاً وہ ذہن و ضمیر کی آزادی کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی لیے رومانویوں کے فن میں کشادگی اور تازگی پائی جاتی ہے۔ نئی حیاتوں کی تشکیل اور نئے موضوعات و مفاہیم کی طرف ان کا خاص رجحان ہوتا ہے۔ داخلی زندگی ان کے لیے زیادہ طمانینت بخش ہوتی ہے اور جذبہ و احساس کی قدر کا مرتبہ ان کے یہاں دوسری اقدار سے بلند ہوتا ہے۔ رومانوی کو بالعموم اسلوب کی پرستاری خوش آتی ہے۔ نیاز فتح پوری کی تنقید میں رومانوی عناصر کے پہلو بے پہلو علم اور فکر کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے۔ ان کا مطالعہ بین العلومی تھا۔ مذہب، سیاست، شاعری، فنون لطیفہ اور اردو ادب کی تاریخ اور نظام روایت نے ان کی آگہی کو ثروت مند کیا تھا۔ وہ ماہنامہ نگار کے مدیر تھے اور تقریباً 60-70 برسوں تک اس سے وابستہ رہے۔ نگار ایک متنازع رسالہ تھا۔
جس میں کئی مستقل کالم ہوا کرتے تھے۔ نیاز کو مسئلہ پیدا کرنے، بحث و مناظرہ کرنے، سوال قائم کرنے، باغیانہ خیالات کا اظہار کرنے کا شوق بے پایہ تھا۔ اس معنی میں وہ معقولیت پسند تھے اور منطق کی رہنمائی انہیں عزیز تھی۔ یوں بھی نئی نسل قدامت کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھ رہی، اس نے حیات و کائنات کو ایک مختلف نظر سے دیکھا تھا، اس لیے اس کے اندر سوالات کے انبار تھے جس نے اسے مضطرب اور بے چین کر رکھا تھا۔ نیاز بھی انہی میں سے ایک تھے جو مزاجاً باغی تھے، اور باغی رومانوی ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت پسند بھی تھے۔ صاف گوئی اور بے باکی کا دوسرا نام نیاز فتح پوری تھا۔ نام نہاد مسلمات کو مسترد کرنا کسی بھی دور میں آسان نہیں ہوتا، اور نیاز کو مسلمات کو ٹھیس پہنچانے، ان کے تئیں نئے نئے سوالات اور شبہات قائم کرنے میں لطف و لذت ملتی تھی۔ یہ لذت ان کی آگہی پر منتج تھی اور دوسروں تک اسے منتقل کرنے کی لذت تھی۔ نیاز فتح پوری کے یہی تیور شاعری اور فن کے بارے میں ان کے خیالات سے مترشح ہیں۔ عبد الرحمن بجنوری، مجنو گورکھپوری اور نیاز فتح پوری کے تصور فن میں جمالیاتی نقادوں کی گونج صاف سنائی دیتی ہے، جن کا تعلق 19ویں صدی کے اواخر اشروں سے تھا۔ ان نقادوں میں آسکر وائلڈ اور والٹر پیٹر کے نام نمایاں تھے، جن کا خیال تھا کہ فن خودکار ہوتا ہے، تخلیق کار اپنی تخلیقی مملکت میں خود مختار اور آزاد ہوتا ہے۔ فن افادہ بخش نہیں ہوتا، وہ صرف حسین ہوتا ہے، اگر وہ مفید ہے تو حسین نہیں۔ نیاز بڑے صاحب علم تھے، مغربی فکر و فن کی طرف ان کی رغبت کم نہ تھی۔ انہوں نے اس تاثر کا ایک جگہ ان لفظوں میں اعتراف بھی کیا ہے: مغربی ادیبوں میں مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وکٹر ہیگو نے اور ولیم ہیزلٹ نے، اور آسکر وائلڈ نے۔ وکٹر ہیگو کی عمیق جذباتی صدا، ہیزلٹ کے انداز بیان کی چستی اور رنگینی، اور آسکر وائلڈ کا منطقی پیراڈاکس مجھے بہت پسند تھا۔ عبد الرحمن بجنوری، مجنو گورکھپوری اور نیاز فتح پوری کا بھی یہی خیال تھا کہ فن محض انسانی جذبات و احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ وہ ہمیں طمانینت بھی بخشتا ہے اور مسرت بھی۔ فن ہماری زندگی کے ٹھوس مسائل کا حل ہے، نہ ہماری زندگی کے مقاصد کی تکمیل میں وہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ نیاز فتح پوری ایک جگہ لکھتے ہیں: شاعری ہماری حیات دنیاوی کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری نہیں، کم از کم اسے ایک نوع کی وجدانی تسکین کا ذریعہ تو یقیناً ہونا چاہیے، اور اگر یہ بات بھی اسے حاصل نہ ہو تو پھر این دفتر بے معنی غرق مینا پولا۔ یہاں بھی نیاز کا مدعا یہی ہے کہ شاعری زندگی کے کسی مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد نہیں کر سکتی، اس سے صرف اور صرف وجدانی تسکین ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر شاعری میں وجدانی تسکین یا دوسرے لفظوں میں جذباتی طمانینت بہم پہنچانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بجنوری اور نیاز نے جذبے کے علاوہ وجدان کو تخلیقیت کا ایک اہم سرچشمہ قرار دیا۔ نیاز فتح پوری اور جذبہ و احساس کی نمائندگی۔ رومانوی فنکار کی ایک بڑی طاقت اس کے جذبات کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے جذبات میں جو سچائی اور بے میل پن ہوتا ہے وہ تعقل میں نہیں ہوتا۔ جذباتی انسان طبعاً صاف گو، درد مند اور دوسروں کے تئیں ہمیشہ مخلص ہوتا ہے۔ جہاں تعقل کی کار فرمائی ہوتی ہے وہاں سکون و سکوت، حبس و گھٹن اور تحفظ و تأمل کی صورتوں کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ نیاز فتح پوری کے دور میں سجاد حیدر یلدرم، اختر شیرانی، عظمت اللہ خان، مہدی افادی، سجاد انصاری، قاضی عبدالغفار وغیرہ کے خیالات میں جدید و قدیم کی جو آویزش، قدروں کے اعتبار سے جو تصادم، نئی ذہنی اور جذباتی پناہ گاہوں کی جو جستجو ملتی ہے وہ ان کے اس باغیانہ شعور
اور شعور ذات کی مظہر ہے، جس کا مقصود انفرادیت کی تلاش اور محسوسات کے نئے سانچوں کی دریافت ہے۔ لطافت زبان اور لطافت خیال کا امتزاج اظہار و اسلوب میں رانائی اور کشش آوری کا باعث ہوتا ہے اور اخلاق مجہول کے بجائے ایک متحرک قدر ہے۔ ان ادیبوں کا احساس جمال بہت توانا تھا، وہ شخصیت اور جذبات کے اظہار کو شعر و فن کا بنیادی تقاضا خیال کرتے تھے۔ شاعری ذوقی اور وجدانی چیز ہے۔ نیاز فتح پوری کے نزدیک بھی شاعری ذوقی اور وجدانی چیز ہے جو شاعر کے جذبات و احساسات کی نمائندگی کرتی اور لطف و انبساط کا سامان مہیا کرتی ہے۔ ماضی قریب میں شبلی نعمانی نے اپنا شعری تصور شاعری کے اسی عمل سے وابستہ کیا تھا۔ یہی تاثیریت پسندوں اور جمالیت پسندوں کا تصور ہے۔ حسن وہاں واقع ہوتا ہے جہاں توازن، تعدیل اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ سب مل کر اسے ایک مکمل پیکر کی شکل عطا کرتے ہیں۔ فن کے لیے یہ بھی قدریں اسے لذت آگی بنا دیتی ہیں۔ نیاز نے فارسی شعرا اور اردو کے کلاسیکی شعرا سے لے کر حسرت موہانی اور فراق گورکھپوری تک جن امور کو مرکزی حیثیت دی ہے ان میں جذبہ و احساس کے اظہار، مضامین تازہ، ثناء ودائع اور عروضی مباحث کے علاوہ شعری تلفیظ یعنی ڈکشن پر خصوصی تاکید کی ہے۔ نیاز یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر کے پیرائے اظہار کی نوعیت کیا ہے، کس درجہ وہ ہمارے ذوق و وجدان کی طمانینت کا باعث ہے، یا یہ کہ شاعر اپنے جذبوں کے اظہار پر کس حد تک قادر ہے۔ ابلاغ کی سطح کیا ہے، شاعر اپنے منشا اور مقصود پر پورا اترا کہ نہیں۔ اصول نقد پر بحث کرتے ہوئے وہ شاعر کے حالات زندگی اور ان کی شخصی ضروریات کو مد نظر رکھنے پر زور دیتے ہیں اور شعرا کا درجہ متعین کرنے کے لیے ذوق سلیم سے کام لینے کی تاکید کرتے ہیں۔ نیاز نے خود بھی غالب اور بعض دوسرے شعرا کے فکر و فن کا مطالعہ اسی نہج پر کیا ہے، لیکن نیاز ذہنی طور پر کلاسیکی شعریات کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ معاصر عہد میں اقداری سطح پر جو غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہو رہی تھیں ان سے صرف نظر کرنا ان جیسی روشن خیال اور مجتہدانہ فکر رکھنے والی شخصیت کے منافی تھا۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے شاعری کی تنقید کے لیے محض شاعری کے علم کو ناکافی سمجھا۔ شاعری میں وہ جذباتی قدر کو خاص اہمیت دیتے تھے اور شعری فن کا مسئلہ محض زبان و بیان اور زیادہ سے زیادہ مضامین شعر پر بحث و تمہیز تک محدود تھا۔ نیاز نے اصول نقد کو مرتب کرنے کے ضمن میں سوانح، شخصیت، ماحول وغیرہ پر تو تفصیل سے بحث کی ہے، لیکن قدیم کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ متقدمین کا قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کتاب پر نقد کرتے تھے تو صرف اس کے موضوع اور مضامین پر نظر ڈالتے تھے اور معنی و لغت، صرف و نحو کی حیثیت سے اس پر نظر کرتے تھے۔ لیکن موجودہ فن نقد بہت بلند ہے۔ اس کے بعد وہ عقلی اصولوں کے مطابق نظریہ سازی پر زور دیتے ہوئے یہ کہے بغیر نہیں رہتے، یہ شاید اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ادبیات کا وجدانی پہلو محو ہو کر اس کی بنیاد یکسر افادیت پر قائم نہ ہو، اور یہ نہ صرف دشوار ہے بلکہ ادبیات کی لذت اندوزی کو محو کرنے والا بھی ہے۔ نیاز کا موقف یہ ہے کہ ادب کے وجدانی پہلو اور اس سے ملنے والے لطف و انبساط سے صرف نظر کر کے جو اصول سازی کی جائے گی اسے ادب کے بنیادی تقاضے سے انحراف کی ایک کوشش سے موسوم کرنا درست ہوگا۔ نیاز نے سوانح، شخصیت اور ماحول کے بعد افادیت کی قدر کو بھی شامل کیا ہے۔ نیاز نے بہت محتاط طریقے سے افادیت پر ادب کے وجدانی اور انبساط آفریں پہلو کو
فوقیت دی اور فن و ادب کے بنیادی تقاضوں کو ملحوظ رکھا۔ نیاز فتح پوری کا تصور نقد۔ نیاز ایک آگاہ شخصیت کے مالک تھے، محض شاعری کے علم ہی سے انہیں واقفیت نہیں تھی، مغربی تنقید کی تاریخ کا بھی علم رکھتے تھے، اپنے دور کے تنقیدی رجحان کا بھی انہیں احساس تھا۔ قدیم مشرقی تنقید کے تصورات کے فروغ و اطلاق کی پوری ایک تاریخ ہے اور اس کی قدر و منزلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن موجودہ دور کے تقاضے اور بالخصوص علم و آگہی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جدید دور کے ادب کو قدیم کے پیمانوں سے جانچ پرکھ کر ہم کسی صحیح اور صائب نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی قدیم ادب کو محض قدیم پیمانوں سے جانچ کر ہم انہیں ایک نیا معیار تفویض کر سکتے ہیں۔ ادب و فن پر تنقید کے اثرات کی نوعیت کیا ہے اور آج کی تنقید کل کی تنقید سے کیوں کر مختلف ہے اور ایک علیحدہ معیار و میزان کی حامل ہے۔ نیاز کے وقتوں میں شخصیت اور سوانح اور ماحول کے ساتھ مربوط کر کے شاعری کی تنقید کی جاتی تھی۔ ٹین اور سینٹ بیو سے اس تصور نقد کے سرے ملائے جاتے تھے۔ اس تصور نقد کو بعد ازاں تحلیل نفسی سے زیادہ تقویت ملی۔ نقاد کے سوانح کے بارے میں انہوں نے جو رائے قائم کی ہے اس کا تعلق اصلاً تحلیل نفسی سے ہے۔ نیاز نے ادبیات اور اصول نقد میں تنقید کے عمل میں اصولوں کی پابندی کو ضروری قرار دیا ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ایسے اصول و ضوابط قائم کرنا دشوار محض ہے جو یکساں طور پر تمام قاریوں اور ناقدوں کو مطمئن کر سکے، اور نہ ہی مخصوص قسم کے اصولوں کا اطلاق یکساں طور پر تمام ادبی کارناموں پر کیا جا سکتا ہے۔ نیاز اس نقطے سے بھی بخوبی آگاہ ہے کہ ادب کوئی باقاعدہ علم فراہم نہیں کرتا، جیسے تاریخ، فلسفہ، سیاست، نجوم یا حیات سے ہم توقع کرتے ہیں، بجائے اس کے وہ ہمارے جمالیاتی ذوق کو آسودہ کرتا ہے اور احساس مسرت سے مستفید کرتا ہے۔ نیاز ادب و اخلاق کے رشتے پر بھی بحث کرتے ہیں اور اسے ایک متنازع مسئلہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سوال عہد قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ ادب کا مقصد کیا ہے؟ ادب اور غیر ادب میں مابہل امتیاز کیا ہے؟ کن چیزوں سے مل کر ادب تخلیق پاتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی تحریر ایک عام تحریر بن جاتی ہے؟ پھر یہ بھی سوال اٹھتا رہا ہے کہ ادب و فن کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہو؟ اس مقصد سے عہدہ برا ہونے کے لیے محض ادبی اور فنی قدروں ہی کو بنیاد بنانا کافی ہے یا بعض دوسری غیر ادبی اقدار سے مدد لینا بھی ضروری ہے؟ بعض کے نزدیک ادب کا کام محض لطف و آسودگی پہنچانے تک محدود ہے، اور بعض اسے اخلاق آموزی کے منصب کے ساتھ مربوط کر کے دیکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک دونوں کا امتزاج صائب ہے۔ نیاز اخلاقی اقدار کو یکسر مسترد نہیں کرتے، بلکہ حسن اور آرٹ کو محض حسن اور آرٹ کی حیثیت سے دیکھنے کے بجائے اس کے اخلاقی اور غیر اخلاقی ہونے کو نظر انداز نہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ آگے چل کر وہ اپنے اس موقف کو اور واضح کرنے کے بعد بالآخر جذباتی قیمت پر اپنی تان توڑتے ہیں۔ در حقیقت نیاز کے تصور ادب کی عمارت بھی اسی بنیادی اینٹ پر کھڑی ہوئی ہے۔ نیاز اصول نقد کے ذیل میں مختلف نقادوں اور مختلف مکاتب فکر کے تصورات اور میلانات پر تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ادب کو جانچنے کا کوئی ایک اصل الاصول کبھی نہیں رہا۔ کسی عہد میں کبھی کوئی نظریہ ادب رائج الوقت کی حیثیت سے ذہنوں پر مسلط رہا اور کبھی کسی عہد میں اسے مسترد کیا گیا اور اس کی جگہ کسی نئے طریقہ کار یا اصول نے لے لی۔ اس لیے اصول سازی کے عمل میں قدر احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے۔ نیاز تنقید کے عمل کو تشریح، حکم اور تعیین مراتب کے ساتھ وابستہ کرنے کے بعد تھیوریٹیکل
اور عملی یعنی پریکٹیکل تنقید کے طریقہ کار کا حوالہ دیتے ہیں۔ ارسطو ہوریس کے تنقیدی اصولوں کو ادغانی، متشدد یا ڈاگمیٹک، پھر اناطول فرانس کے تاثراتی تصور اور اس کے بعد مولٹن کی 3 قسموں کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی استقرائی، تفکری اور تحکمانہ۔ نیاز ان تمام انتقادی نظریوں میں انتشاری کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہر چند بالکل درست ہے، کہ ہم کو کس تصنیف پر نقد کرنے کے لیے پورا مواد جمع کر کے اس کا تجزیہ، اس کی دلکشی اور لذت اندوزی کی سراحت کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ تصنیف واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسانی روح لذت حاصل کرتی ہے، اور اس میں اکتساب لذت کے اسباب کیا ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے لیے چند اصول مرتب کر لیں، کیونکہ آج کل جب فن انتقاد کے متعدد اسکول پائے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے علیحدہ قواعد مقرر کر لیے ہیں، ایک آزاد نقاد کے لیے بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کسی اصول یا کسی اسکول کا پیرو نہ سمجھے، وہ خود اپنی قوت تمیز سے حسن و قبح کا فیصلہ کرے۔ اس اقتباس میں جن چیزوں پر انہوں نے بالخصوص تاکید کی ہیں وہ یہ ہیں: کسی تصنیف کے تجزیے کے عمل میں دلکشی اور لذت اندوزی کی سراحت ضروری ہے۔ اس میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسانی روح لذت حاصل کر سکتی ہے؟ نیاز کے تصور نقد کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے اس اقتباس کو پیش نظر رکھنا ضرور ہے۔ اگر ایک شخص کا دماغ زندگی کے مختلف شعبوں، کارگاہ حیات کے کثیر الانواع مناظر، جذبات انسانی کے مختلف کوائف، تکمیل فن کی متعدد اشکال اور فطرت کی بو قلمونی مظاہر سے علیحدہ لطف اندوز ہونے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اس کو انتقادی ذمہ داریاں اپنے سر نہ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے ایسے دل و دماغ کی ضرورت ہے جو ہماگیر ہو اور ہر چیز کی جداگانہ حیثیت اور امتیاز کو سمجھ سکے، نقائص اور محاسن کا احاطہ کر سکے، لیکن چونکہ یہ صفت شاذ و نادر ہی کسی میں پائی جاتی ہے، اس لیے حقیقی معنی میں نقاد کا وجود بھی بہت کم نظر آتا ہے، اور عام طور سے انتقادی مقالے تنقیص اور جرح سے زیادہ کوئی اور حیثیت اختیار نہیں کر سکتے۔ نیاز کا کہنا ہے کہ نقاد کے فیصلے پر اس کی نجی خواہش کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ محض مقررہ اصول بہر وقت کارآمد ثابت نہیں ہوتے، اسے اپنے قوت فیصلہ سے بھی کام لینا چاہیے، جس کا تعلق صرف ذوق و وجدان سے ہے۔ نیاز کا اصرار اس بات پر ہے کہ نقاد کو اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے، جو ظاہر ہے بڑا دشوار گزار کام ہے۔ اس لیے ان کا خیال ہے کہ اچھا نقاد وہی ہو سکتا ہے جو تھوڑا فوق الانسان ہو۔ ظاہر ہے یہاں بین السطور میں ان کی تاکید معروضیت پر ہے، اور معروضیت ان کے اسلوب و اظہار کے مطالعے میں تو نظر آتی ہے، ورنہ ایک بار جب وہ تاثرات کی رو میں بہہ نکلتے ہیں تو جہاں کئی بیش بہا گوہر ہمارے ہاتھ لگتے ہیں، وہیں خزف ریزوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہو۔ نیاز فتح پوری کی ذہنی کشمکش۔ نیاز فتح پوری نے ادبیات اور اصول نقد میں یہ واضح کیا ہے کہ شاعر کے فکر و فن پر اس کے سوانح، شخصیت اور ماحول کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے ادب کو روح انسانی کا اظہار، انسانی تجربات و احساسات کا ریکارڈر بتاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ادب کی تخلیق زندگی سے ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کی تخلیق بھی بہت کچھ ادب پر منحصر ہے۔ یہی نہیں، باتوں باتوں میں اس طرح کی گراں قدر بات بھی کہہ گئے ہیں جن اشیاء سے ہم آشنا نہیں ہیں، ادب ان سے بھی آشنا کراتا ہے، اور جن سے ہم فی الحال آگاہ ہیں
ان سے ہمارے احساس کو اور زیادہ متعلق کر دیتا ہے۔ نیاز نے ادب سے ملنے والے جمالیاتی لطف اور نقاشی اور موسیقی وغیرہ سے ملنے والے جمالیاتی لطف کے فرق کی بھی توضیح اس طرح کی ہے۔ فنون لطیفہ میں نقاشی اور موسیقی سے بھی جمالیاتی لطف اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس کا تعلق حواس ظاہری سے ہے، یعنی حواس کی بیرونی تحریک ختم ہو جاتی ہے تو لطف بھی زائل ہو جاتا ہے۔ برخلاف اس کے ادبیات کا جمالیاتی لطف کسی بیرونی تحریک سے وابستہ نہیں ہے اور وہ اپنے اثرات بغیر کسی مادی وساطت کے بھی انسان کے ذہن و دماغ پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہیگل کا بھی یہی کہنا تھا کہ عمارت سازی، مجسمہ سازی، مصوری یا موسیقی میں مختلف آزار و آلات کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاعری ایک ایسا آرٹ ہے جس میں کسی خارجی شے کی مدد درکار نہیں ہوتی، اس لیے شاعری ان تمام فنون سے اعلیٰ فن ہے جس فن میں جتنے کم سے کم امدادی آلات و اوزار مطلوب ہوتے ہیں وہ اتنا ہی دوسرے سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ نیاز کا بھی دراصل یہی کہنا ہے کہ ادب کا جمالیاتی لطف کسی بیرونی تحریک سے وابستہ نہیں ہے، وہ اپنے اثرات بغیر کسی مادی وساطت کے بھی انسان کے ذہن و دماغ پر چھوڑ جاتا ہے۔ نیاز شاعری کو زندگی کا اظہار کہتے ہیں اور اخلاق کی وابستگی سے بھی انکار کرتے ہیں۔ زندگی کی قدروں کے پہلو بہ پہلو فن کی قدروں کو محترم سمجھتے ہیں۔ شاعر کے سوانح، شخصیت اور ماحول کے اثرات کی قدر بھی ان کے نزدیک مسلم ہے۔ جدید نظریات بھی انہیں اتنے ہی عزیز ہیں جتنے قدیم تصورات فن۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس سے وہ آخر دم تک چھٹکارا نہیں پا سکے۔ نظری سطح پر انہوں نے جو دعوے کیے یا جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے ان کی باخبری کا پتہ چلتا ہے۔ جب وہ فارسی یا اردو شاعری پر عملی بحث کرتے ہیں تو شاعری کے خارجی حسن، لفظی صحت، محاورے کی درستی، مضمون کی تازگی، تشبیہات و استعارات کی لطافت و ندرت، تراکیب کی دلکشی، قافیے کے حسن اور اہتمام، اصوات و آہنگ کی دل آویزی، محاکات اور معاملہ بندی، انتخاب اور بندش الفاظ، معنی آفرینی اور نزاکت تخیل، جدت ادا اور بداعت تعبیر وغیرہ پر جا کر ان کی نظر ٹھہر جاتی ہے۔ تجربات و احساسات اور روح زندگی کے اظہار کا تصور بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس طرح کی کشمکش کے باعث نیاز کے بارے میں کوئی ایک رائے قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ جذبات و محسوسات کے اظہار کو شاعری قرار دیتے ہیں اور ذوق و وجدان کی اہمیت اول درجہ اختیار کر لیتی ہے، تو دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی شاعر کے کلام کا محاکمہ کرتے وقت وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے جذبات کیسے ہیں، بلکہ ان کے مطمع نظر محض اس کا اسلوب ہوتا ہے۔ دیکھنے کی چیز صرف یہ ہے کہ شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ واقعی الفاظ سے ادا ہوتا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ درج ذیل مثال کے ذریعے نیاز کے جذباتی اور عقلی رویوں کے باعث پیدا ہونے والی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں۔ مومن کے بارے میں ان کا یہ تاثراتی قول بے حد مشہور ہے کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ سید عبداللہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا قول تأثر کی زبردستی کے سوا کچھ نہیں، مگر نیاز اس کے لیے ایک دلیل بھی رکھتے ہیں۔ کسی خیال پر نقد کرنے کے لیے سب سے پہلے اصول فطرت پر نظر ڈالنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خیال کس حد تک درمیانی منازل طے کرتا ہوا فطرت کے ساتھ ساتھ چلا ہے، اور اگر کوئی شخص اس طرح فیصلہ کرنے پر قادر ہو تو پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کو صرف اپنی رائے پر اعتماد کرنا چاہیے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے، اور اسی اصول کے مطابق میں مومن کے کلام پر ایک سرسری نظر ڈالوں گا۔ یہ عقلی اور جذباتی رویوں کا امتزاج ہے اور قدرے پریشان کن بھی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ ان کی تحریروں میں تاریخی شعور اور ماحول کے اثرات کا اعتراف بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بہت سے موقعوں پر شاعر کی شخصیت اور نفسیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زیادہ توجہ زبان و بیان کے مسئلوں کی طرف رہتی ہے۔ سید عبداللہ نے نیاز کے اس ذہنی کشمکش کے میلان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد یہ واضح کیا ہے کہ نیاز کے عمل نقد میں زبان و بیان کی گتھیاں سلجھانا ہی ان کا سب سے بڑا مقصد ہوا کرتا تھا، قدیم مشرقی شعریات سے جس کا تعلق ہے۔